الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 50 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چنے ہوئے بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے منتخب بندے ہیں جو جنتی ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، ان میں سے کچھ نعمتوں کا بیان تھا، جس میں حوروں کا بیان بھی تھا، جنت کے مشروبات اور کھانے پینے کی چیزوں کا بھی تذکرہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان تھا کہ جنتی آپس میں مل بیٹھیں گے، آپس میں بیٹھا کریں گے، نشست و برخاست ہوگی، گفتگو کیا کریں گے، دنیاوی حالات کے بارے میں بھی کلام کریں گے۔ اب یہاں جو آیت نمبر 50 ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک گفتگو کا تذکرہ کیا۔ وہ دنیاوی یوں ہے کہ دنیا سے متعلق ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی کوئی جو وہ سیاست کے اوپر وہ گفتگو کر رہے ہوں گے، یہاں پر دنیا سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق ایک امر، دنیا کے ایک واقعے کا وہ آپس میں تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اس ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا، خدا کی قسم قریب تھا، اے جہنمی تو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ اس پورے کلام کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جنتی آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے تو ایک جنتی کہے گا کہ یار دنیا کے اندر میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک تعلق والا تھا، وہ آخرت کا انکار کرتا تھا، مشرک تھا اور آخرت کا انکار کرتا تھا، اور وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم اس بات کو مانتے ہو، یعنی اس جنتی سے کہا کرتا تھا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، اس کی تصدیق کرتے ہو؟ تو یہ جنتی دنیا میں کہتا تھا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے، اور لوگوں کے مرنے کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ وہ زندہ فرمائے گا۔ اب یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ جنتی اپنے دیگر ساتھیوں سے کہے گا، اہل جنت جنتی ساتھیوں سے کہے گا کہ یار تم لوگ ذرا جہنم میں جھانک کر تو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے، جو مشرک تھا، جو آخرت کا منکر تھا، اس کا کیا حال ہے، ذرا جھانک کر تو دیکھو۔ جب جنتی یہ کہے گا تو دیگر جنتی کہیں گے یار تم تو زیادہ جانتے ہو، تمہارا دوست تھا، تمہارا تعلق والا، تم جھانک کے دیکھ لو۔ تو یہ
जन्नती जो अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा था, ये जहन्नम में झांकेगा। जब ये जहन्नम में झांक कर देखेगा तो इसे अपना वो काफिर साथी जहन्नम के दरमियान के अंदर नजर आएगा, जहन्नम के दरमियान में नजर आएगा। ये जब उसे देखेगा तो कहेगा, अल्लाह की कसम, ए फलां मेरे ताल्लुक वाले, करीब था कि तू मुझे हलाक कर देता, तू तो मुझे वसवसे डालता था, तू तो मेरे दिल में शुबहात डालता था आखिरत के बारे में, तौहीद के बारे में। ये तो मेरे रब का फजल हुआ मेरे ऊपर कि मैं तेरे वार से बच गया, तेरे वसवसों से बच गया, मैं शिरक और कुफ्र से बच गया, और मैं खुदा की तौहीद पर ईमान मैंने रखा और मैं आखिरत को मानता रहा। मेरे रब का फजल ना होता तो मैं भी तेरे साथ अजाब के अंदर मौजूद होता। ये जो वाक़या यहाँ पर बयान किया गया, इस वाक़े में कई दर्स हैं। एक तो ये है कि जन्नती आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे और बहुत से उमूर पे तबसरा करेंगे। दूसरी बात यह है कि जन्नती को अल्लाह ताला इतनी दूर की नज़र अता फरमाएगा कि वो जहन्नम के अंदर झांक लेगा। हालांकि जन्नत और जहन्नम के दरमियान का जो फासला है वो लाखों मील के बराबर है, इससे भी ज़्यादा। जन्नत 7वें आसमान से भी ऊपर है। अर्श जो है, अर्श खुदा का अर्श, ये जन्नत की छत है। तो जन्नत 7वें आसमान से ऊपर है और जहन्नम जो है वो 7वीं ज़मीन से भी नीचे से भी ज़्यादा फासले पे। तो इतनी दूर से वो जन्नती अपने उस जहन्नमी साथी को देख लेगा। इससे पता चला कि दूर से देख लेना अगर किसी के लिए ये मान लिया जाए तो शिर्क लाजिम नहीं आता। दुनिया में हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया किराम, गौसे पाक और दीगर औलिया किराम के बारे में हम इस तरह एतक़ाद रखते हैं कि वो दूर से देख लेते हैं, तो बाद लोग कहते हैं कि शिर्क हो गया। तो भाई अगर दूर से देख लेना खुदा की सिफत ही है तो फिर जन्नत में ये जो जन्नती इतनी दूर से देख लेगा तो क्या इसे खुदा की सिफत मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। लिहाजा इससे पता चला कि दूर से देख लेने का वस्फ अल्लाह ताला के साथ ख़ास करना और ये कहना कि अल्लाह के अलावा कोई दूर से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये है ही बातिल, ये है ही बातिल। अल्लाह ताला जिसको चाहे इसकी कुदरत अता फरमा दे, उस जन्नती को अता फरमाएगा, जन्नती देख लेगा। लिहाजा अगर दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से हमें देख लेते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, तो इससे कोई शिर्क लाजिम नहीं आता। यही मामला औलिया किराम का भी है। अच्छा, फिर इसके साथ एक और बात, ये जन्नती कहेगा कि करीब था कि तू मुझे हलाक कर देता, ए जहन्नमी, ए मुशरिक, ए मुनकिर आखिरत, करीब था कि तू मुझे हलाक कर देता, ये मेरे रब का फजल हुआ जिसने मुझे बचा लिया। इससे पता चला कि बुरी सोहबत और बद अकीदा की सोहबत इंसान को तबाही के गड्ढे में डाल सकती है। क्यों? इसलिए कि जो शख्स बद अकीदा होता है, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होता, वो अपने सहीउल अकीदा साथी को भी वसवसे डालता रहता है, उसके दिलो दिमाग के अंदर भी उल्टी सीधी बातें बिठाता रहता है। ये आखिरत का मुनकिर था तो ये क्या बोलता था कि यार देखो हम मर जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ज़मीन में मिल जाएंगे, उसके बाद कैसे हमें ज़िंदा किया जाएगा? ये हड्डियाँ, ये रेज़े, ये कैसे ज़िंदा हो सकते हैं? तो देखें, अक्ली एतबार से तो ये बात बड़ी जहन को अपील करती है, जहन में आती है, लेकिन जिसका खुदा पर सच्चा ईमान है उसके लिए कोई इसके अंदर इश्काल और इस्तेहाला नहीं है। वो सीधा बोलता कि भाई मिट्टी होने के बाद खुदा ने एक कतरे से पैदा कर दिया तो मिट्टी होने के बाद दोबारा ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता? तो ईमान वाला तो ये जवाब दे के अपने आप को अच्छे अंदाज में मुतमईन कर लेता है, लेकिन जो वसवसा है, जो एतराज़ है, अक्ली एतबार से वो बहुत से लोगों के जहन को अपील करता है। तो इसी तरह जब आदमी दहरियों के पास और लिबरल्स के पास और सेकुलर्स के पास बैठता है, या और जिनके अकीदे किसी और वजह से ख़राब है उनके पास बैठता है और उनकी बातें सुनता है, तो बड़ा ख़तरा होता है कि इंसान के दिल में वो गलत बात बैठ जाए
اور اس کے دین ایمان کی خرابی کا باعث بن جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، ان کے بد مذہبوں سے دور رہنے کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ان کے پاس دو شخص آئے جن کے عقیدے میں خرابی تھی۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا اچھا نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ لوگ وہ چلے گئے۔ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اہل محبت تھے انہوں نے کہا حضور بڑی عجیب بات ہے، آپ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے بزرگ اور اتنے نیک متقی آدمی، آپ کو ایک بندہ بول رہا ہے قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ نے منع کر دیا نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا حدیث پڑھوں گا، آپ نے منع کر دیا نہیں سنوں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیت تو پڑھیں گے، آیت تو غلط نہیں پڑھ سکتے، آیت تو جو جیسی ویسی پڑھیں گے، لیکن کہیں اس کا ایسا معنی، ایسی تعویل اور ایسی توجیہ نہ بیان کر دے جو میرے دل کے اندر ٹھہر جائے اور وہ ہو غلط لیکن ان کی باتوں سے میرے دل میں ٹھہر جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کافی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ قرآن بڑا پڑھتا ہے تو اس کے بعد بھی درست ہو۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان میں کون سا فرقہ ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا؟ ہر بد سے بدتر لوگ جو گزرے ہیں عقیدے کے اعتبار سے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جو منکرین حدیث ہے وہ تو پڑھتے ہی قرآن ہے۔ جو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیا مانتے ہیں؟ قرآن ہی کو مانتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی صرف آیتیں پڑھتے رہنے سے ان کا حق پر ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں۔ لہٰذا بری صحبت سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ہرگز ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو آپ کی محبت رسول میں کمی کا باعث بنے، جو آپ کی محبت صحابہ و اہل بیت میں کمی کا باعث بنے، جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالے، جو قرآن، ایمان، دین، اسلام، توحید ان کے حوالے سے آپ کے دل و دماغ میں خرابی ڈال سکتے ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ تو اپنے بچوں کو خود کافروں سے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک بھیجتے ہیں۔ تعلیم ان کا مقصود ہوتا ہے، اور اس دوسرے ملک سے جب یہ لوگ واپس آتے ہیں یا دہری ہوتے ہیں یا لبرلز ہوتے ہیں یا سیکولر ہوتے ہیں۔ بڑے کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا دین ایمان بچا کے واپس آتے ہیں، ورنہ ان کے دل و دماغ کے اندر جب کفار کے ممالک میں دہریت کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہے، تو وہ دہریت اور مادہ پرستی ہی ان کے دل و دماغ میں اتارتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ علم پلس کفر سیکھ کے واپس آتا ہے۔ تو بروں کی صحبت جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کہ یہاں پر یہ جو جنتی ہے جو اپنے صحیح عقیدے پہ ثابت قدم رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا، میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا، تو پتہ چلا کہ بندے کا دین ایمان محفوظ ہونا یہ خدا کا فضل ہوتا ہے، ورنہ شیطان بے پناہ وسوسے ڈالتا ہے، ورنہ بیسیوں چیزیں اس راستے کے اندر آدمی کو تباہ کر سکتی ہیں۔ لہذا جب ایمان کی دولت بندے کے پاس ہے، نیکیوں کی توفیق اگر اسے حاصل ہے، نماز اگر وہ پڑھتا ہے، تو وہ یہی کہے کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ میں اس راستے پہ ہوں، سیدھے راستے پہ ہوں، نمازی ہوں، خوف خدا رکھنے والا ہوں۔ اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے کہ میرا کمال ہے، یہ کہے کہ خدا کا میرے اوپر فضل ہے جو اس نے مجھے ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد مزید وہ کلام کرتے ہیں، جنتی جو ہے وہ آپس میں کلام کرتے ہیں، یا جنتی جو ہے وہ فرشتوں سے یہ کلام کریں گے۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ تو کیا ہم مریں گے نہیں؟ جنتی کہیں گے کیا اب ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ کیا گفتگو ہے؟ اصل میں ہوگا یہ کہ جب جنتیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا،
موت جو ہے قیامت کے دن ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے. جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی آپس میں یا فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی موت ہی ذبح ہو گئی تو اس کا مطلب کہ اب دوبارہ ہم نے نہیں مرنا. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، کیا اب ہمیں نہیں مرنا سوائے پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی. تو یہ بات ہے. تو پھر کہیں گے سبحان اللہ، پھر تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت میں آ گئے اور ہمیشہ کے لیے آ گئے، جہنم سے بچ گئے اور ہمیشہ کے لیے بچ گئے، جنت کی نعمتیں مل گئیں اور ہمیشہ کے لیے مل گئیں. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور عمل کرنے والے کو تو اسی کے لیے عمل کرنا چاہیے، اسی کامیابی کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی راحت، دائمی مسرت، دائمی جنت، ابدی زندگی، اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور حقیقت یہ کہ حقیقی کامیابی اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے. تو اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ تو بیج بونے کی دنیا ہے، پھل آخرت میں ملنا ہے. ہم اپنی غفلتوں سے اسی دنیا کو اپنے دل و دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں، سوار کر لیتے ہیں. ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کاروبار کرنا، دوستیاں کرنا، ملاقاتیں کرنا، کپڑے پہننا، جو کام ہے ہمارا وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں اور آرائش و زیبائش کے اندر ڈوبا ہوا اور ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. جبکہ حقیقی زندگی تو وہ ہے کہ اچھی چیز مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی، جنت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی، زندگی مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی. تو وہ ہے اصل زندگی جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بزرگان دین اس آیت پہ بڑا خوبصورت انداز میں عمل کرتے تھے کہ عمل کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے. کئی واقعات ہیں، ایک صرف میں سناتا ہوں. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا. تو سفیان ثوری جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کر رہے ہیں، ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں. تو ہم بھی اپنے دل و دماغ میں آخرت، جنت، رضائے خداوندی، دیدار الہی، یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور پھر ہمارے سارے عمل جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے ہوں. اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بیان فرمائی، اب دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے، جو بھی بیان کی گئی جنت کی نعمتوں کی، تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا. یہ دو چیزوں کا تقابل بیان کیا گیا کہ ایک طرف جنت ہے اور جنتی زندگی ہے، دوسری طرف جہنم ہے اور جہنمی زندگی اور جہنم کے عذابات ہیں. فرمایا کہ دیکھ لو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا وہ والی بہتر ہے. جنتیوں کی جنت میں مہمان نوازی ہوگی، جہنمیوں کو جہنم کے اندر بدلہ دیا جائے گا. تو غور کر لو کہ ان دونوں میں سے کون سی زندگی بہتر ہے، ان دونوں میں سے کون سی زندگی بہتر ہے، کون سا صلہ اور بدلہ بہتر ہے. زقوم کا درخت، زقوم کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے، اگلی آیت کے اندر اس کا بیان بھی ہے کہ جہنم میں یہ زقوم کا درخت ہے جو انتہائی تلخ، کڑوا، انتہائی بدبودار، حد درجے کا بے مزہ اور سخت ناگوار ہے. بدبو بھی ہے، تلخی بھی ہے، کڑواہٹ بھی ہے اور بے مزہ بھی ہے اور طبیعت کو پسند بھی نہیں آتا. تو فرمایا ایک طرف یہ ہے، اور یہ درخت جو ہے یہ جہنمیوں کا
کھانا ہوگا، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ اس کڑوے بدبودار درخت سے، کانٹے دار درخت سے ان کو کھانا کھانا ہوگا۔ تو یہ کھانا نہیں ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ اچھا، اب فرمایا کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ آزمائش کیسے؟ کہ جب زقوم کا بیان ہوا تو کفار نے کہا لو جی آگ کے اندر درخت، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ زقوم کا درخت جہنم میں ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے اور اس کے اندر یہ درخت ہے، تو وہ کہیں گے درخت تو لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی تو آگ میں جل کے راکھ ہو جاتی ہے، تو یہ درخت جہنم کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مذاق اڑانے کا ذریعہ بن گیا، استہزاء کرنے کا ذریعہ بن گیا، جبکہ یہ ان کی جہالت تھی۔ وجہ یہ ہے کہ آگ میں جو جلانے کی تاثیر ہے یہ پیدا کس نے کی؟ یہ تو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے۔ لکڑی میں جو جلنے کی تاثیر ہے وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالی نے پیدا کی۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آگ، جہنم کی آگ جو بقیہ ہر شے کو جلائے گی، اللہ تعالیٰ چاہے تو زقوم کے حق میں اس کی تاثیر کو ختم کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت باقی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ زقوم درخت میں جلنے کی صلاحیت ختم کر دے۔ تو خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ جو خدا اتنی وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس کائنات کی انتہا کا بھی ہم تصور نہیں کر پاتے، جس نے اتنا پیدا کر دیا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ کے اندر درخت لگانا کیا مشکل ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس درخت کا خود مزید تعارف بیان کرتا ہے۔ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، بے شک وہ زقوم ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ یہ جو اس کا شگوفہ یعنی اس سے جو چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، جس سے شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں اور شاخوں کے اوپر جو چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ ایسے کہ جیسے شیاطین کے سر ہوں، یعنی جیسے بد ہے قبیح المنظر، اور جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے یہ جس سے وہ جو اس کے سر کا اگلا حصہ ہوتا ہے اور جس سے وہ پھر وہ کاٹتا ہے، تو وہ اس ٹائپ کا یہ جہنم کے اندر درخت ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر بے شک وہ جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک جہنمیوں کے لیے اس کھانے پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے، پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ فرمایا کہ یہ جو کانٹے دار، بدبودار، تلخ، ناپسند، سخت ناگوار اس درخت میں سے کھائیں گے، پہلے تو وہ کھانا ہی گلے میں اٹک جائے گا، ذا غصۃ، گلے میں اٹکنے والا کھانا جو گلے کو چیر کے رکھ دے گا۔ اب اس کو اندر اتارنے کے لیے، اس کو نگلنے کے لیے کہ گلے سے تو اترے، اب اس کو گلے سے اتارنے کے لیے جب وہ اوپر سے پانی مانگیں گے تو آگ کی طرح ابلتا کھولتا پانی ان کو دیا جائے گا اور وہ اسے پئیں، وہ اسے بھی پی جائیں گے کہ یہ تو گلے سے نیچے اترے، لیکن جب اتنا گرم پانی پئیں گے تو وہ ان کا ساری انتڑیاں جلا دے گا اور جلا کے نیچے سے نکل جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو اسی حالت پہ لوٹائے گا اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ اب اس کے بعد ان کا جو جرم ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑائے جا رہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حق کی تحقیق نہیں کی، ان کے سامنے خدا کا رسول آیا نہیں مانے،
خدا کی کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی، دلائل حق ان کے اوپر آشکار ہوئے، لیکن یہ اپنی ضد، انانیت کی وجہ اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہ لائے، بلکہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ بڑے گمراہ تھے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا بڑے ہمارے باپ دادا گمراہ ہوں، چلیں گے انہی کے پیچھے، یہ ہمارے بڑوں کا، ہمارے پرکھوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے خاندان کے جو بڑوں کا طریقہ ہے۔ تو دین کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بڑوں کا طریقہ، خاندان کے بڑوں کا طریقہ دیکھا جائے، ایسا نہیں۔ دین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا رسول کا حکم کیا ہے، اور خدا رسول کے حکم پہ جو عمل کرنے والے بزرگان دین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کا طرز عمل کیا ہے، مستند وہ ہے، معتبر وہ ہے، نہ یہ کہ بس جی ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا ہم تو ان کے پیچھے چلیں۔ کتنے لوگ آج بھی سری حرام کاموں کے اندر صرف اپنے خاندان، برادری، قوم اور باپ دادا کے رسم و رواج پہ لگے رہتے ہیں۔ شادی کا موقع، کوئی میت ہو گئی، کوئی زندگی کا اور موقع پیش آیا، سمجھانے کی بات کریں تو آگے سے جواب ملتا ہے نہیں جناب، یہ تو ہماری خاندان کی رسم ہے، یہ تو ہماری قوم کا طریقہ ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، میں نہ کر کے اپنی قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا، خدا کے سامنے ہو سکتا ہے، خدا کے سامنے شرمندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ باپ دادا کی، خاندان کی، قوم کی ان چیزوں کی پیروی کی جا سکتی ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، جس سے منع کیا ہے اس کے اندر کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی کے کام میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی، خدا کی نافرمانی کے کاموں میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے جو بڑے ہیں، جن کے نقش قدم پہ یہ لوگ چلے، اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فرمایا کہ جیسے یہ لوگ گمراہ ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اسی طرح ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، اور بلکہ اکثریت ایسی گزری کہ جو گمراہ ہوئے، ہم نے ان میں رسول بھیجے جو انہیں خدا کی عذاب کی وعیدیں سناتے تھے، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ دیکھ لو پھر انجام ان لوگوں کا کہ جنہیں خدا کی طرف سے وعیدیں سنائی گئیں اور انہوں نے نہ مانا، تباہ ہو گئے۔ قوم نوح تھی، قوم ثمود تھی، قوم عاد تھی، فرعون تھا، فرعون کی قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یہ تباہ و برباد ہو گئے کہ ان میں رسول تو آئے لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ ہاں، جنہوں نے مانی اور جو عذاب سے بچ گئے وہ کون تھے؟ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے چنے ہوئے بندے، خدا نے جن کو ہدایت کے لیے چن لیا، لیکن چنا ایسے نہیں کہ کسی کو جبری ہدایت دے دی، نہیں، ہدایت اور گمراہی کا راستہ سب کے سامنے تھا، یہ خدا کے وہ بندے تھے جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، تو گویا خدا نے ان کو چن لیا، تو یہ خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں جو عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان منتخب شدہ بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے، قرآن کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔